नज़र व नियाज़ ये तमाम किया जा रहा है। परवरदिगार आलम उस मकसद ज़िंदगी में भी हम सबको कामयाबी अता फरमा दे। फ़र्क़ हैवान और फ़र्क़ इंसान यही है कि इंसान जो भी काम करता है वो मकसद करता है। हैवान सिर्फ लालच के लिए काम करता है, लेकिन इंसान जो भी काम करता है एक मकसद लेकर, एक हदफ लेकर काम करता है। तभी आपके मौला का ये जुमला मशहूर है कि ऐ खुदा, अली ने न जन्नत की लालच में तेरी इबादत की है, न जहन्नुम के डर से तेरी इबादत की है। क्योंकि डर के जोर पर, डंडे के जोर पर आप जिसे चाहो अपना गुलाम बना। लोग दो तरीके से गुलाम बनते हैं, या पैसा देकर गुलाम बनाओ, या डंडे के जोर पर, बूट के जोर पर बंदे को अपना गुलाम बनाओ। वोट दो तरीकों से खरीदा जाता है। ताजा ताजा इलेक्शन हुए, दो तरह से लोग बिकते हैं, या पैसे के जरिए से गरीब को खरीदा जाता है। अगर समझ गए कि भाई ये पैसे से भी नहीं खरीद नहीं सकते, तो फिर पुलिस का डर, डंडे का खौफ, दो तरीकों से बंदों को खरीदा जाता है। मौला फरमाते अली वाला इन दोनों तरीकों से खुद को नहीं बेचता। यही तो फर्क है लश्कर अली में और लश्कर अमीर शाम में। मौला हसन की जंग में जो मौला हसन के साथ थे, और जंग जीती हुई हाथों से निकल गई, क्योंकि कुछ लोगों ने हसन के साथ गद्दारी की। गद्दारी किस वजह से की? माल के जरिए से खरीदा गया, दिरहमों के जरिए से, सोने के जरिए से खरीदा गया। तभी मौला अली फरमाते थे कि जो बिक जाए वो अली वाला नहीं होता। अली मौला, अली मौला, नहीं नबी बोला, अली मौला, अली मौला, नहीं नबी बोला, अली मौला, अली मौला। नारा पंतनी सवा लख नारे बड़ा आसान है अली का नारा लगाना, बड़ा आसान है मौला का नारा लगाना, लेकिन अली की तरह साबित कदम रहना बड़ा मुश्किल है। कोई भी मजमे से उठे हो नारा हैदरी लगाए, पूरा मजमा बोलेगा यार, लेकिन सुबह पे कदम बड़ा मुश्किल है। मैं किसी जगह पे पंजाब की मजलिस पढ़ रहा था, मैंने कहा माशाल्लाह सारे लोग मजलिस में आए, बड़े शौक से आए, सर्दी भी है, कभी गर्मी भी होती है तो मजमा बैठा होता है। मैंने कहा मौला का जिक्र सुनने में माशाल्लाह, लेकिन अगर इस पूरे मजमे में ऐलान किया जाए रात तक बैठना, मौलवी साहब तुम्हारे फौज का हिसाब किताब लेगा, तो कितने लोग बैठेंगे? मौलाना साहब एक भी नहीं बैठेगा, न्याज खा के सारे निकल जाएंगे। मौला अली बिस्तर पर हैं, सर पे जरबत लगी है, सारे साहब जमा हो गए कमरों में, कोई रो रहा है, कोई कसीदे पढ़ रहा है। इन सब में एक था जो बुलंद बुलंद आवाज से अली की शान में अली के कसीदे पढ़ रहा था। आवाज इतनी बुलंद थी कि मौला की आंख खुल गई। हसन को बुलाया, हसन मेरे लाल ये कौन है तो मेरी शान में मेरे कसीदे पढ़ रहा है? तो बाबा ये हुज्र है, हुज्र इब्न उदैर। तजरा से बुला, हुज्र आया, मौला के सराहने पर बैठा। इमाम ने कहा हुज्र किसके कसीदे पढ़ रहा है? तो मौला आपकी शान में। पता नहीं कितनी देर के मेहमान हैं, पता नहीं फिर अली का चेहरा देखने को मिलेगा भी कि नहीं। इमाम ने कहा हुज्र बच्चे कहाँ है? कि मौला घर पर। तो सही साले ने कहा जी मौला। हुजूर खाना खाया? हाँ मौला। हुजूर बदन सही है? हाँ मौला। कोई बीमारी तो नहीं? नहीं मौला। तो हुजूर आज अली के सामने बैठकर, अली के बच्चों के सामने, अली वालों में बैठकर अली के कसीदे पढ़ रहा है। घर में बच्चे भी सही सालिम है, बदन भी सही सालिम है, तूने खाना भी खाया हुआ। हुजूर बड़ा आसान है इस हालत में अली का कसीदा पढ़ना। का मौला कहना क्या चाहते हैं? तो हमने फरमाया हुजूर अगर कभी कोई ऐसा दिन आए, बच्चों की जान को खतरा हो, तेरे हाथों में रस्सियां, मौत सामने हो, हुजूर क्या उस वक्त भी इसी तरह अली की शान में कसीदा पढ़ोगे? तारीख लिखती है हुजूर की आंखों में आंसू आ गए, समझ गया कि अली मौला इम्तिहान ले रहे हैं। जुमला का मौला कसम है वल्लाहि लौ कुतिअतु इरबन इरबा, खुदा की कसम है अगर तलवार से हुजूर के बदन के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए मौला फिर भी ऐसे ही पढ़ूंगा जैसे अभी पढ़ रहा हूं।
یہ نہیں کہ علی کے سامنے تو علی کے قصیدے پڑے. حضور جب علی نہ رہے گا فاصلہ آ جائے گا. کئی لوگ فاصلے کی وجہ سے علی سے جدا ہو گئے. جب تک نبی تھے سب ساتھ. نبی کے جانے کا فاصلہ ہوا, بڑے بڑے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے. بڑے بڑوں نے بڑے بڑوں کو قتل کیا. بڑی بڑی شخصیات. جنگ جمل میں کون ہے؟ ایک طرف علی, ایک طرف نبی کی دو جگہ. جنگ صفین میں کون ہے؟ ایک طرف علی, دوسری طرف امیر شام معاویہ ابن ابی سفیان. جنگ جمل میں کون ہے؟ ایک طرف علی, دوسری طرف زبیر. زبیر کون ہے؟ پتھی کا بیٹا. بڑی شخصیات ہیں. نبی کے فاصلے نے ان کے دلوں میں فاصلے پیدا کر دیے. کہو جو ایسے تو نہیں کہیں علی چلا جائے تیری دل میں علی کی ولایت کا فاصلہ پیدا ہو جائے گا. فرمایا مولا نہیں, مولا نہیں. علی ہے, عالم غازی کا علی ہے, بھی سجی دنیا خالی ہے. عالم غازی کا علی ہے, بھی سجی دنیا خالی ہے. اساتذی مولا علی دی ارادی پیاری ہے. مولا غازی جگتا والی ہے, مولا غازی جگتا والی ہے. پر اے شوکت فقیر خیالی ہے, اے شوکت فقیر خیالی ہے. علی تے منکر کو خود چپ کرے نہ تا سارے ہاتھ وچ لکھنا علی ہے. بندوں کو شیعہ تو نہیں بنا سکتے. فرمایا حجر جب بھوک ہوگی, جب پیاس ہوگی, تو مولا خدا کی قسم ہے اگر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں پھر بھی آپ کی شان میں ایسے ہی پڑھوں گا جیسے آج ابھی پڑھ رہا ہوں. امام نے فرمایا بارک اللہ فیک حجر, جو تو نے کہا تو نے سچ کہا. مولا گزر گئے, وقت بدل گیا. حجر کو امیر شام کے سپاہیوں نے پکڑ لیا, ہاتھوں میں رسیاں, سامنے جمع بیٹھے. حجر اگر علی کو برا بھلا نہیں کہو گے تو سر قلم کر دیا جائے گا. حجر یہ تیرے دو جواب بیٹے ہیں, ان کو قتل کر دیا جائے گا. کر دو. حجر اتنی آسانی سے ہاں بولتے جا رہے ہو, ہاں آسانی سے نہیں بول رہے, علی نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ حجر بچوں کی جان خطرے میں ہوگی. حجر بھوک ہوگی, پیاس ہوگی, اسیری ہوگی, سامنے آگ ہوگی. علی نے تو پہلے بشارت دے دی تھی. حجر مار دے گا, قتل کر دو. حجر نے علی کی شان میں قصیدے پڑھنا شروع کر دیے. انہوں نے کہا کہ حجر کے سر کو قلم کر دیا جائے. حجر نے کہا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جا. کہ ڈر گئے؟ کہ ڈرا نہیں, ایک درخواست ہے. کہ کیسی درخواست؟ کہ میرا سر قلم کرنے سے پہلے میرے دو جوان بیٹوں کا سر قلم کرو. لشکر کے سپاہی پریشان ہو گئے. حجر اگر کوئی اور باپ ہوتا کہتا پہلے میں مروں پھر میرے بیٹوں کو مارو, کیونکہ باپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے جوان بیٹے کو مرتا ہوا دیکھے. ارے تو کیسا سنگ دل باپ ہے کہ کہتا ہے پہلے بچوں کو میرے سامنے مارو پھر مجھے قتل کرو. کہ بات سنگ دلی کی نہیں ہے, کیونکہ بیٹوں سے محبت ہے تبھی بول رہا ہوں. کہ یہ کیسی محبت ہے کہ مجھے خوف آئے کہیں مجھے مرتا ہوا دیکھیں اور علی کے دامن کو چھوڑ دیں. میری خواہش ہے میری نظروں کے سامنے پہلے انہیں جنت کی طرف روانہ کرو, بعد میں خود جنت کی طرف جانا چاہتا ہوں. تو علی والا نہ خوف کی وجہ سے نہ لالچ میں, جنہوں نے ووٹ دیا خوف میں یا لالچ میں وہ سمجھ لیں ابھی تک ولایت کمزور ہے. اور فرماتے آئے خدا علی نے تجھے جنت کی لالچ میں سجدہ نہیں کیا, علی نے جہنم کے ڈر کی وجہ سے تجھے سجدہ نہیں کیا. علی نے تجھے سجدہ اس لیے کیا کیونکہ علی نے تجھے لاحق سجدہ پایا. مطلب جو بھی کام کرو لیاقت کی وجہ سے, ڈر کی وجہ سے نہیں, خوف کی وجہ سے نہیں. اب اصول دیا امیر المومنین نے, اصول دیا اہل بیت نے. آج دو چیزیں بتاؤں گا اور زحمت کو تمام کروں گا. مجلس تب بنتی ہے جب آپ کی فکر بلند ہوگی. اگر مجلس میں فکر کا ارتقا نہ ہو, فکر ترقی نہ کرے تو فائدہ نہیں. گھر میں مرغا بھی رکھتے ہو 1 سال کے بعد ترقی کر جاتا ہے. بھینس بھی بیچاری ڈیلی 7 کلو 8 کلو دودھ دے دیتی ہے, ہم کیا دے رہے ہیں؟ انسان کا بھی تو کوئی فائدہ ہونا چاہیے نا. کھائے پیے اور وہی کام کرے جو حیوان کرتے ہیں تو پھر انسان کے انسان ہونے کا فائدہ کیا؟ خدا ہم مرغا بنا رہے.
किसी को तो कोई फायदा देते, बकरी गोश्त का फायदा देती है, मुर्गी अंडा दे के फायदा देती है, भैंस दूध दे के फायदा देती है। इंसान इस कायनात में, कायनात को कौन सा फायदा देने के लिए आया है? इंसान अपनी फिक्र को बुलंद करने के लिए आया है, क्योंकि तेरी फिक्र बुलंद है तभी पूरी कायनात को उस रब ने तेरा गुलाम बनाया है। ये चांद, ये सूरज, ये चरंग और परम, ये कंदील, शम्स और कमर, ये सब मैंने तेरी खिदमत के लिए खल्क किया है। ये सूरज तेरा खादिम है, ये चांद तेरा खादिम है, ये जमीनें तेरी खिदमत के लिए बनी, ये हैवानात तेरी खिदमत के लिए बने। अरे सैकड़ों मुर्गियां कट जाती हैं इंसान के लिए ना, सैकड़ों बकरे कटते हैं इंसान के लिए ना, क्या उसे दर्द नहीं होता? क्या उसे तकलीफ नहीं होती? क्या मौला बकरे के गले पर जब छुरी चलती है तकलीफ होती है कि नहीं होती? मौला फरमाते हैं होती है, पर वो कट के अपनी खिलकत के मकसद को पूरा करके जाता है। खुदा तूने इसी जब अल्लाह अकबर पढ़ के मुर्गी पे छुरी चलाते हो, अपनी खिलकत के मकसद को पूरा करती है कि मैं आई ही इसीलिए थी ताकि किसी इंसान के पेट को फायदा दे सकूं। बकरा कहता मैं तो आया ही इसीलिए था ताकि इंसान को फायदा दे सकूं, लेकिन अरे इंसान जब तेरे बदन से रूह निकलेगी तो तुझे भी तो कहना चाहिए खुदा जा रहा हूं, खिलकत के मकसद को पूरा करके जा रहा हूं। हुसैन इब्न अली करबला के मैदान में निगाहों को बुलंद करके क्या अल्लाह को जवाब देते हैं? परवरदिगारा रिज़न रिज़ा व तस्लीमन लिअम्रे ला माबूद सिवाक। खुदा हुसैन तेरी रजा पे राजी है ना? अल्लाह ने भी जवाब दिया, ऐ हुसैन तेरा रब भी तुझसे राजी है, तूने दुनिया में आने के मकसद को पूरा कर दिया ना। हुसैन करबला गए, अपने आने के मकसद को पूरा किया। मौला अली ने अपने आने के मकसद को पूरा, सलमान फारसी ने कायनात में आने के मकसद को पूरा किया। इंसान तू कायनात में आया अपने मकसद को पूरा करने के लिए। इमाम फरमाते हैं जो भी करो लायक समझ के करो। दो लफ्ज इंग्लिश के हैं, याद कर लीजिए, एक है सिलेक्शन, एक है रिलेशन। सिलेक्शन यानी चुनाव, रिलेशन यानी ताल्लुक। कई लोग कहते हैं ना पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है। इतने तो सियासी है ना आप लोग, मतलब यहाँ इलेक्शन नहीं होता, बंदे नहीं चुनते, सिलेक्शन होता है। अजीब कौम है, जब खुद इलेक्शन कराए तो सिलेक्शन से बंदे चुने, और हम कहें गली की सिलेक्शन खुदा करे तो मानते ही नहीं। नबी के बाद इलेक्शन के कायल हैं और अपनी हुकूमतों में सिलेक्शन के कायल हैं। तो हम भी कहते हैं कि नबी के बाद इलेक्शन नहीं होता, नबी के बाद खुदा का सिलेक्शन होता है। यह हक अल्लाह का है, वो किसे चुने। अवाम में इतनी अकल नहीं है। हमारे जो ऊपर के तबके के लोग हैं ना, वो कहते हैं पाकिस्तान में इलेक्शन का फायदा नहीं है, क्योंकि अवाम उसे एक मोटरसाइकिल तो वोट बेच देता है। तो कहते हैं इसलिए हम करते हैं सिलेक्ट, क्योंकि लोगों को नहीं पता हाकिम कौन बनना चाहिए। हम हैं पढ़े लिखे, हमें पता है कि हाकिम किसे बनाना चाहिए, तो हम भी यही कहते हैं नबी के बाद लोगों को क्या पता इमाम कौन बने। न लोगों में इतनी समझ है, न लोगों में इतनी अकल है। सब कभी कहा किसी ने मसलन मांगी को अपने इमाम माना, किसी ने अली को इमाम माना। अल्लाह ये नहीं कहेगा तुमने अली को क्यों माना, तुमने अमीर शाम को क्यों माना। ये तो मसला है नहीं क़यामत के दिन। अल्लाह तेरा मेयार देखेगा कि तूने किसे माना है, और पूछेगा तूने उसे क्यों माना। एक बुत परस्त खुदा के सामने जाएगा और एक मुसलमान अल्लाह के सामने जाएगा। अल्लाह ये नहीं कहेगा तुमने बुत को सजदा क्यों किया, अल्लाह मुसलमान से भी कहेगा तूने मुझे सजदा क्यों किया, बुत परस्त से भी कहेगा तूने बुत को सजदा क्यों किया। वहां जजा इस बुनियाद पे नहीं मिलेगी कि परवरदिगारा मैं पूरा साल नमाजें पढ़ के तेरी दरबार में आया हूं, मुझे जजा दे। कहता नहीं, पहले ये बता तूने नमाज पढ़ी क्यों थी, तूने मेरा कलमा क्यों पढ़ा था। बुत परस्त से पूछेगा बता तुमने बुत को सजदा क्यों किया था। अब देखिए बुत परस्त जवाब क्या देगा, परवरदिगारा मैंने बुत को सजदा इसलिए किया क्योंकि माँ बाप हिंदू थे, हिंदू मोहल्ले में पैदा हुआ, सारे लोग बुतों को सजदा कर रहे थे, लिहाजा मैंने भी क्या किया, बुत को सजदा कर दिया। यहाँ मुसलमान को बुलाएगा बता तूने मुझे सजदा क्यों किया। क्या खुदा है। गाँव का नाम क्या है आपके, शेर अली, शेर अली शाह। तो परवरदिगारा शेर अली शाह गाँव में पैदा हुआ, नाम ही शेर अली है। गाँव मुसलमानों का सारे तुझे मानते थे, मैंने भी तुझे मान लिया, सारे तुझे सजदा करते थे, मैंने भी तुझे सजदा कर दिया। तो खुदा कहेगा तूने भी देख देख के मुझे सजदा किया, उसने भी देख देख के बुत परस्ती की, तो अगर उसे सजा दूं तो तुझे भी सजा दूं।
اگر اسے جزا دوں تو تجھے بھی جزا دوں، کیونکہ تم دونوں کا معیار کیا ہے؟ ایک ہے۔ وہاں اس بنیاد پہ جنت میں نہیں بھیجے گا کیونکہ تو نے مجھے سجدہ کیا، کہے گا بتا مجھے سجدہ کیوں کیا؟ جواب عقل والا ہونا چاہیے۔ کوئی سورج کو سجدہ کرے، کوئی بھینس کو سجدہ کرے، کوئی بت کو سجدہ کرے، کوئی آپ کو سجدہ کرے، تو نے مجھے سجدہ کیا۔ اس نے بھی اپنے ماں باپ کو دیکھ کر کیا، تو نے بھی اپنے ماں باپ کو دیکھ کر کیا۔ کہا میں ماں باپ کے سکھائے ہوئے دین پہ جزا نہیں دیتا، مجھے سجدہ اس لیے کرو کیونکہ میں لائق سجدہ ہوں۔ تحقیق کی کہ آپ کو سجدہ کیوں نہیں؟ ابراہیم سے پوچھا گیا ابراہیم کسے سجدہ کرتے ہو؟ کہا میں نے سوچا سورج کو سجدہ کروں، پھر کہا سورج خدا کیسا ہے تو شام کو ڈوب جاتا ہے، پھر سوچا چاند کو سجدہ کروں کا رات کو ہے اور دن کو نہیں ہے، پھر کہا ستاروں کو کہوں کا رات کو چمکتے ہیں دن کو نظر ہی نہیں آتے، کہ یہ کیسا خدا ہے جو رات کو ہے دن کو نہیں ہے، دن کو ہے رات کو نہیں ہے؟ میرا خدا تو وہ ہے جو ہمیشہ ہر جگہ موجود رہتا ہے۔ لائق سجدہ سمجھ کے مجھے سجدہ کرو نا۔ آج یہی شیعہ سنی کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ بندہ کہے میں سنی، یہ کہے میں شیعہ، یہ کہے میں یا علی مدد کہنے والا، وہ کہنے یا علی مدد کہو تو شرک ہے، کیونکہ سوچتے نہیں ہیں۔ مفتی مولوی نے کہا عالم کے نیچے سے گزرو گے نکاح باطل، اور گزرا باطل بھی کر دیا بیچارے نے۔ پھر اس مولوی نے کہا توبہ کرو، پھر دوبارہ اس کا نکاح پڑھوا دیا، اب پتہ نہیں حلال کیا کہ نہیں۔ یہ مصیبت، یہ نقمت، یہ بدبختی زندگی میں کیوں آتی ہے؟ کیونکہ بندہ جب عقل کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے۔ آج جوان سے پوچھو یا علی مدد کیوں کہتے ہو؟ کہتے مولانا کیونکہ سارے کہہ رہے، جس سے ملو ملتا ہے، یا علی مدد کہتے ملتا۔ بھائی کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ ماں باپ کہتے تھے۔ علی کو کیوں مانا؟ علی والے لوگوں کے بیچ میں پیدا ہوا، سب یہ نہیں کر رہے تھے، میں نے بھی یہ نہیں کرنا شروع کر دیا۔ پھر تجھ میں اور بکریوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ علی کو مانو کیونکہ علی لائق ہے ماننے کے۔ بڑا آسان ہے، پوری دنیا اگر زور لگائے علی کو چھوڑ دو، سارے انسان ہیں نا، بولو ٹھیک ہے علی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر علی کو چھوڑا ہے کسے مانو؟ کسے مانو؟ اگر علی کو چھوڑوا رہے ہو تو پھر کوئی ایسا لاؤ یا علی جیسا ہو یا علی سے بہتر ہو۔ صرف یہ مسلمانوں کو بولتی واللہ علی کی جگہ وہ کسی کو نہ بٹھا سکتے ہیں نہ لا سکتے ہیں۔ دوسری طرف امیر شام جنگ جبل میں کون ہے؟ ایک طرف علی، دوسری طرف زبیر کون ہے؟ علی کا بیٹا۔ نبی کے فاصلے میں ان کے دلوں میں فاصلے پیدا کرتے ہیں۔ کہو جو ایسے تو نہیں کہ علی چلا جائے تیری دل میں علی کی ولادت کا فاصلہ پیدا ہو جائے گا، ہمیں مولا نہیں ہے۔ اپنی حکومتوں میں سلیکشن تو ہم بھی کہتے ہیں کہ نبی کے بعد الیکشن نہیں ہوتا، نبی کے بعد خدا کا سلیکشن ہوتا ہے۔ یہ حق اللہ کا ہے، وہ کسے چنے؟ عوام میں اتنی عقل نہیں ہے۔ ہمارے اوپر کے طبقے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان میں الیکشن کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ عوام مشہور کوئی دیہاتی بنتا ہے، کوئی بیچارہ کسان بنتا ہے، اسے کیا پتا آگے کسے بنانا ہے؟ اسے تو 2000 تو ووٹ دیتے ہیں، اسے موٹر سائیکل تو ووٹ دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں سلیکٹ، کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا آپ کی کون بننا چاہیے۔ ہم ہیں پڑھے لکھے، ہمیں پتا ہے کہ آپ کی کسے بنانا چاہیے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں نبی کے بعد لوگوں کو کیا پتا ایمان کو نہ لوگوں میں اتنی سمجھ ہے نہ لوگوں میں اتنی عقل ہے۔ سب سے بڑا آپ نے خدا ہے، یہ خدا کا ہے کہ نبی کے بعد ممبر پر کون آئے گا؟ علی کا کہنا مدینۃ العلم علی بابا نے شہر ہے وہ علی اس کا کیا ہے؟ دو لفظ یاد رکھیے، سلیکشن کو سمجھ کر چنا ہوا، الیکشن کا مطلب لوگ چنے۔ ایک تو اسلام میں تصور ڈیموکریسی
بروکریسی الیکشن نہیں ہے. یاد رکھیے جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ جمہوریت مطلب اسلام میں کوئی بندہ ایم پی اے کے الیکشن کے لیے کھڑا ہو جائے, دو بندے ہو جائیں, ایک وہ پڑھا لکھا عالم نمازی, دوسرا کوئی شرابی کوئی جانی, جیتے گا کون؟ جسے وہ زیادہ لگے. اب ایک شرابی اور جانی کو 100 چرسیوں نے ووٹ دیا اور ایک عالم کو 20 نمازیوں نے ووٹ دیا, جیتے گا کون؟ چرسیوں. یہ ہے جمہوریت. جمہوریت میں ایک عالم کا ووٹ اور جاہل کا ووٹ برابر ہوتا ہے. ایک ایم اے پاس یہ پاس نمبر کسی کو ووٹ دے اور ایک ان کی چرچی کسی کو, دونوں ووٹ کیا ہے؟ برابر ہے. اس لیے شیعہ عدالت بتایا ہے. ہم کہتے ہیں ووٹ برابر نہیں ہوتا, بندے کے وجود کو دیکھا جاتا ہے, چننے والا ہوتا ہے. قیامت میں خدا یہی دیکھے گا یہ بندہ کون ہے. قیامت میں خدا تیری سلیکشن کو دیکھے گا, تیرے ریلیشن کو دیکھے گا. قیامت میں سوال یہ نہیں ہوگا کہ تم نے امام کسے مانا, اللہ دیکھے گا تیرا معیار کیا ہے. کسی نے مثلا ناپی کو اپنا مانا, کسی علی کو مانا, اللہ یہ نہیں کہے گا تم نے علی کو کیوں مانا, تم نے علی شام کو کیوں مانا. یہ تو مسئلہ ہے نہیں قیامت میں, اللہ تیرا معیار دیکھے گا کہ تم نے کسے مانا اور پوچھے گا تم نے اسے کیوں مانا. ایک بت پرست خدا کے سامنے آئے گا اور ایک مسلمان اللہ کے سامنے آئے گا. اللہ یہ نہیں کہے گا تم نے خود کو سجدہ کیوں کیا, اللہ مسلمان سے نہیں کہے گا تم نے مجھے سجدہ کیوں کیا, بت پرست سے نہیں کہے گا تم نے خود کو سجدہ کیوں کیا. وہاں جزا کی سمجھات نہیں ملے گی کہ پروردگار میں پورا سال نمازیں پڑھ کے تیرے دربار میں آیا ہوں, مجھے جزا دے. کہ نہیں کہتے یہ بتا تم نے نماز پڑھی کیوں تھی, تم نے میرا کلمہ کیوں پڑھا تھا. بت پرست سے پوچھے گا بتا تم نے مجھ کو سجدہ کیوں کیا تھا. اب دیکھیے بت پرست جواب کر دے گا پروردگارا میں نے بت کو سجدہ اس لیے کیا کہ تمہارا باپ ہندو تھے, ہندو محلے میں پیدا ہوا, سارے لوگ بتوں کو سجدہ کر رہے تھے, لہٰذا میں نے کیا کیا تم کو سجدہ کر دیا. کیا مسلمان کو بلائے گا بتا تو نے مجھے سجدہ کیوں کیا, کہ خدا جائے کام کا نام کیا شیر علی شاہ. جب انہوں نے کہا شیر علی شاہ کہاں میں پیدا ہوا, نام شیر علی, گاؤں مسلمانوں کا, سارے تجھے مانتے تھے میں نے بھی تجھے مان لیا, سارے تجھے سجدہ کرتے تھے میں نے بھی تجھے سجدہ کر دیا. تو خدا کہے گا تو نے بھی دیکھ دیکھ کے مجھے سجدہ کیا, اس نے بھی دیکھ دیکھ کے بت پرستی کی, تو اگر اسے سزا دوں تو تجھے بھی سزا دوں گا, اگر اسے جزا دوں تو تجھے بھی جزا دوں, کیونکہ تم دونوں کا معیار کیا ہے, ایک ہے. وہاں اس بنیاد پہ جنت میں نہیں کہے گا کیونکہ تو نے مجھے سجدہ کیا, کہے گا بتا مجھے سجدہ کیوں کیا. جواب عقل والا ہونا چاہیے. کوئی سورج کو سجدہ کرے, کوئی بھینس کو سجدہ کرے, کوئی بت کو سجدہ کرے, کوئی آگ کو سجدہ کرے, تو نے مجھے سجدہ کیا. اس نے بھی اپنے ماں باپ کو دیکھ کر کیا, تو نے بھی اپنے ماں باپ کو دیکھ کر کیا. کہا کہ ماں باپ کے سکھائے ہوئے دین میں جزا نہیں دیتا, مجھے سجدہ اس لیے کرو کیونکہ میں لائق سجدہ ہوں. کہ آپ کو سجدہ کیوں نہیں. ابراہیم سے پوچھا ابراہیم کسے سجدہ کرتے ہو. کہا میں نے سوچا سورج کو سجدہ کروں, پھر کہا سورج خدا کیسا ہے تو شام کو دودھ کرتا ہے. پھر سوچا چاند کو سجدہ کروں کا رات کو ہے اور دن کو نہیں ہے. دیکھا ستاروں کو کہوں کا رات کو چمکتے ہیں دن کو نظر ہی نہیں آتے ہیں. یہ کیسا خدا ہے جو رات کو ہے دن کو نہیں ہے, دن کو ہے رات کو نہیں ہے. میرا خدا تو وہ ہے جو ہمیشہ ہر جگہ موجود رہتا ہے. سجدہ سمجھ کے مجھے سجدہ کرو نا. آپ یہی شیعہ سنی کا مسئلہ کیا ہے. یہ بندہ کہے میں سنی, یہ کہے میں شیعہ, یہ کہے میں عالی مدد کہنے والا, وہ کہنے عالی مدد کہو تو شیر کرے, کیونکہ سوچ کہتی ہیں. مفتی مولوی نے کہا عالم کے نیچے سے گزرو گے نکاح باطل, تو گزرا باطل بھی کر دیا بیچارے نے. پھر اس مولوی نے کہا توبہ کرو, پھر دوبارہ اس کا نکاح پڑھوا دیا. اور پتہ نہیں حالت کیا کہ نہیں. یہ مصیبت, یہ نعمت, یہ بدبختی زندگی میں کیوں آتی ہے, کیونکہ بندہ جب عقل کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے. آج جہاں سے پوچھو یار یہ مدد کیوں کہتے ہو, کہتے مولانا کیونکہ سارے دے جس سے ملو ملتا ہے, یاری مدد کہتے ملتا. بھائی کیوں کہہ رہا ہے, ہم آپ کہتے تھے
علی کو کیوں مانا؟ علی بات ہے لوگوں کے بیچ میں پیدا ہوا، سبب یہ نہیں کر رہے تھے، میں نے کرنا شروع کر دیا. پھر تجھ میں اور بکریوں میں کوئی فرق نہیں ہے. علی کو مانو کیونکہ علی لاحق ہے ماننے کے. بڑا آسان ہے، پوری دنیا میں زور لگانا علی کو چھوڑ دو. سارے انسان ہیں نا، بولو ٹھیک ہے علی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر علی کو چھوڑا ہے کسے مانے؟ کسے مانے؟ اگر علی کو چھوڑا رہے ہو تو پھر کوئی ایسا لاؤ یا علی جیسا ہو یا علی سے بہتر ہو. صرف یہ مسلمانوں کو بول دو اللہ علی کی جگہ وہ کسی کو نہ بٹھا سکتے ہیں نہ لا سکتے ہیں.